ملاگاؤں کے گلیوں میں خون کی ندیاں بہائی، دیش بھکتی کے نام سے پاکستان کا جھنڈا پھہرایا، تشدد پھیلانے کی کوششیں کی گئی۔ آئیے اب کرناٹک کے حالات پر نظر ڈالیں۔ کوئی ہے ہماری حفاظت کرنے والا؟ کون سی پارٹی ہماری مدد کرے گی؟ کون سا سیاستدان ہمیں تسلی دے گا؟ کس کو ووٹ دیں؟ ہماری مدد کون کرے گا؟ میں ابھی اسرائیل سے آ رہا ہوں۔ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے ہماری پارٹی کے سوا کوئی پارٹی نہیں ہے۔ آپ کی حفاظت کے لیے ہم نے ہتھیاروں کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ بنگلور میں اسرائیلی سفارت خانے بہت جلد کھولیں گے۔ وہاں سے آپ لوگوں کو بھی سہولت دی جائیں گی۔ ہمیں اب کسی بھی دہشت گردوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسرائیل کے 70% ہتھیار ہم نے ہی خریدے ہیں۔ یہ ہماری حکومت کی ترقی ہے۔ کیا خود اسرائیل دہشت گرد ملک نہیں ہے؟ بین الاقوامی قوانین کے 143 قانون اسرائیل نے ہی توڑے ہیں۔ کیا خود گاندھی جی نے اسے ملک کے ساتھ تعلقات نہ رکھنے کے لیے نہیں کہا تھا؟ صرف 2 قوانین توڑنے کی بنا پر عراق کو جنگ کے ذریعے تباہ کیا گیا۔ ایک ہی قانون توڑنے کی بنا پر ایران سے جنگ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، پھر کس لیے اسرائیل سے تعلقات؟ یہی نہیں، نہرو سے لے کر راجیو گاندھی تک سارے وزرائے اعظم نے اسرائیل سے تعلقات کی مخالفت کیے، پھر کس لیے اسرائیل سے معاہدہ؟ جیسا میڈم نے کہا ہے ویسا ہی کریں گے۔ یہ آپ لوگوں کے سمجھ کی بات نہیں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ منتری جی، کرناٹکا میں سبھی قومی سیاسی پارٹیوں نے ہماری غریبی کو نظر انداز کیا ہے۔ ہماری محنت کی مزدوری نہیں دی ایسی سرکار؟ ہماری زراعت کو صحیح قیمت نہیں دی ایسی سرکار؟ راستے اور پینے کا پانی فراہم نہیں کرایا ایسی سرکار؟ اتنا ہی نہیں، ہمیں کوئی تحفظ بھی نہیں دیا۔ اس کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ فی الحال وہ سب رہنے دو۔ مجھے دوبارہ وزیر اعلیٰ بننا ہے، پھر کمال دیکھو کیا کہتے ہو۔ یہ سب ایک ہی چٹے بٹے کے ہیں، یہ سب ایک ہی چٹے بٹے کے ہیں، یہ سب ایک ہی چٹے بٹے کے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ منتری جی، ہمارے ضلع کے سیلاب کے متاثروں کو اب تک کوئی راحت نہیں پہنچائی۔ مجبوری سے جھونپڑیوں میں رہنا پڑ رہا ہے۔ بنا راشن کارڈ کے اناج اتنا مہنگا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہم بھوکے ہیں۔ ہماری حالت سن کر بھی آپ کو موبائل سے فرصت نہیں ملتی؟ کیا آپ کو ہماری فریاد سن کر کوئی اثر نہیں ہوا؟ ارے تہرو بھائیو تہرو، میں ابھی موبائل سے انٹرنیٹ میں خبریں دیکھ رہا ہوں۔ خود غرض حکومت کے پیاسے، کرسی کے لیے کسی بھی حد تک گرنے والے بدعنوانی میں ڈوبے ہوئے ان لوگوں کو عام آدمی کی کوئی فکر نہیں۔ آئیے
ऐसी बदउनवानी में डूबे हुए लोगों को इख्तिदार से बेदखल करें, ऐसे धोखेबाजों का साथ ना दें। लोगों को हुकूमत और मौका देना चाहिए। भूख से आजादी, खौफ से आजादी, मुल्क की तरक्की के लिए सब एक हो जाएं। इस मुल्क के गरीब, किसान, पिछड़े तबकात, अक़लियत और पसमानदा लोग सब मिलकर मुत्तहिद हो जाएं। SDPI जिंदाबाद, SDPI जिंदाबाद, SDPI जिंदाबाद। इस गांव से लेकर दिल्ली तक सभी को भूख से आजादी और खौफ से आजादी दिलाने वाली सेक्युलर पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI आ गई है। सिर्फ 3 साल के अरसे में मुल्क की 22 रियासतों में काम करने वाली पार्टी SDPI जिले पंचायत इंतखाबात में हिस्सा लेकर अब तक 5 रियासतों में कामयाबी हासिल करने वाली पार्टी SDPI। आइए हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाइए, सियासी व समाजी तरक्की के लिए पसमानदा तबकात को इक़्तिदार में आना होगा। मुल्क के गरीब, किसान, दलित, पिछड़े तबकात, मुसलमान और अक़लियतों के लिए SDPI उम्मीद की एक किरण है। आइए हमारे साथ हाथ जोड़कर मुल्क की तरक्की के लिए कदम से कदम मिलाइए। SDPI जिंदाबाद, हम हिंदुस्तानी जिंदाबाद। SDPI जिंदाबाद, हम हिंदुस्तानी जिंदाबाद। आओ कुछ एहसास जगाएं भारत में, एक नई आवाज उठाएं भारत में। आओ कुछ एहसास जगाएं भारत में, एक नई आवाज उठाएं भारत में। SDPI जिंदाबाद, हम हिंदुस्तानी जिंदाबाद। आज तक हम जिस हक से महरूम रहे, आजादी हासिल करके महकूम रहे। वोटों से तकदीर जगाई औरों की, बदले में मायूस हुए मगमूम रहे। अब न ये गलती को दोहराएं भारत में, आओ कुछ एहसास जगाएं भारत में। अपना ये गलती को दोहराएं भारत में, आओ कुछ एहसास जगाएं भारत में।